السلام علیکم۔ میری آج کی ویڈیو سابقہ وزیر اعظم میاں نواز شریف کے بارے میں ہے، مگر یہ ویڈیو قطعی طور پر غیر سیاسی ہے اور آپ بھی اسے غیر سیاسی ہو کر دیکھیے گا۔ ان کا بچپن کا نام محمد نواز تھا۔ شریف ان کے نام کے ساتھ بہت بعد میں لگا۔ نواز شریف 25 دسمبر 1949 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ یہ لاہور کی ایک اپر کلاس فیملی تھی۔ ان کے والد محمد شریف ایک بزنس مین اور سیلف میڈ انسان تھے۔ انہوں نے اپنی محنت، لگن اور خلوص نیت کے بل پر ملک کی 2 بڑی کمپنیز جن میں اتفاق گروپ آف کمپنیز اور شریف گروپ شامل تھے کی بنیاد رکھی۔ محمد شریف کے کل 3 بیٹے تھے، جن میں نواز شریف، شہباز شریف اور عباس شریف شامل ہیں۔ محمد شریف سال 1930 کی دہائی میں صنعت کاری میں قدم رکھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب بمشکل چند مسلمان گھرانے صنعت کاری کے ساتھ منسلک تھے۔ یہ ایک قدامت پسند اور مشرقی روایت کا حامل خاندان تھا۔ شریف فیملی ایک پنجابی کشمیری فیملی ہے۔ نواز شریف نے اپنی ابتدائی تعلیم لاہور سے حاصل کی۔ انہوں نے اسکولنگ سینٹ اینتھنی ہائی اسکول لاہور سے مکمل کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے اپنی گریجویشن مکمل کی۔ نواز شریف کے اندر لیڈر بننے کے جراثیم بچپن سے ہی موجود تھے، مگر ان کی کیمسٹری اس خواہش سے میچ نہیں کرتی تھی۔ چونکہ میاں صاحب بچپن سے ہی نہایت شرمیلے طبیعت کے مالک تھے، وہ ٹیچر کے کسی سوال کا جواب خواہ انہیں آتا ہی کیوں نہ ہو مگر ادائیگی سے اکثر قاصر ہی رہتے تھے۔ شاید یہ نئی اور حیرانگی کی بات ہو کہ 60s کی دہائی کے آخر میں انہوں نے گوجرانوالہ کے پہلوانوں کی انجمن کا صدر بننا قبول فرمایا۔ گوجرانوالہ کسی حد تک ان کے ننیال اور ان کے ہونے والے سسرال کا شہر تھا۔ یاد رہے کہ ان کی اہلیہ محترمہ کلثوم نواز کا تعلق گوجرانوالہ کے نواحی قصبہ راہواری سے ہے اور محترمہ راہواری کے مشہور پہلوان خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس زمانے میں پہلوانی شرفا کا شیوا تھی اور ان پہلوانوں کا صدر بننے کے بعد نواز شریف نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ان پہلوانوں کے درمیان کھڑے ہو کر اپنی ایک بڑی سی تصویر کھنچوائی اور ایک چھوٹا سا رسالہ چھپوا کے اس میں اپنی یہ تصویر اور اپنی دیگر تصویریں لگا کر اس رسالے کو اپنے دوستوں اور کلاس فیلوز میں تقسیم کیا تاکہ ان پر لیڈری کا روب جمایا جا سکے۔ اس دور میں محترم نواز شریف نے آل ریلوے اسٹیشن پہ کلی کا لائسنس بھی اپنے نام سے لیا، لیکن اس لائسنس سے میاں صاحب کا کچھ لینا دینا نہیں تھا، چونکہ انہوں نے یہ لائسنس اپنے نام سے لے کر کسی کلی کو دے دیا تھا اور اس سے ماہانہ اجرت وصول کر لیا کرتے تھے، کیونکہ ان کا ذہن شروع سے ہی کاروباری تھا۔ میاں صاحب کو ابتدائی جوانی میں پولیس میں جانے کا بھی شوق تھا، مگر اس زمانے میں رشوت اور سفارش ہی سب کچھ نہیں ہوتی تھی، کچھ میرٹ کا خیال بھی رکھنا پڑتا تھا، اس لیے رضاکاروں میں بھرتی ہو گئے۔ ایوب خان کے دور میں ان کی حکومت کے وزیر خارجہ جناب ذوالفقار علی بھٹو نے لاہور میں پیپلز پارٹی کی تنظیم سازی کے بعد گول پارک میں عوامی جلسے کا اعلان کیا تو ایوب خان نے سیاسی ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے گول پارک میں پانی چھوڑ دیا، لیکن وہ باز نہ آئے تو جلسے کے عین موقع پر جب گول پارک عوام سے کھچا کچ بھرا ہوا تھا، بھٹو صاحب تقریر کرنے کے لیے اسٹیج پر تشریف لا رہے تھے تو اسی گول پارک میں پانی میں ایوب خان کے بندوں نے بجلی کا کرنٹ چھوڑ دیا، جس سے لاہور کے لوگ پانی سے باہر بھاگے
اتفاق سے میاں صاحب سٹیج کے پاس ہی تشریف رکھتے تھے۔ انہوں نے پہلوانوں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے بھٹو صاحب کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور باہر لا کے اتارا۔ میاں صاحب اس زمانے میں کسی پارٹی کی شمولیت اور کیمرے کی آنکھ کے سامنے کھڑے رہنے کے بے حد شوقین تھے۔ میاں صاحب بچپن سے ہی کرکٹ کا بھی بے حد شوق رکھتے تھے۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد میاں صاحب باقاعدہ طور پر اتفاق گروپ کا حصہ بن گئے۔ اتفاق گروپ چینی، اسٹیل اور ٹیکسٹائل کی تیاری میں خاصی مقبولیت رکھتا ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب شریف فیملی کا سیاست سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ شریف صاحب کی سیاست میں انٹری کا واقعہ خاصا دلچسپ ہے۔ 70 کی دہائی جب اس وقت کے وزیر اعظم بھٹو نے اتفاق گروپ سمیت چند بڑی کمپنیوں کو نیشنلائز کر دیا تو اس بات کا شریف فیملی پر خاصا گہرا اثر پڑا۔ انہی دنوں پنجاب کے گورنر غلام جیلانی صاحب بیمار ہو گئے اور ان کو علاج کے لیے لندن جانا پڑا۔ ان دنوں گورنمنٹ کی طرف سے وزراء کو خرچہ نہیں دیا جاتا تھا، اس لیے شریف صاحب نے ان پر لندن میں جاتے وقت تعاون کیا اور واپسی پر اس کے بدلے میں پنجاب کی کوئی اعلیٰ وزارت مانگ لی۔ یوں نواز شریف صاحب پہلی مرتبہ وزیر کے طور پر ہمارے سامنے آئے اور اس وقت کی سب سے زیادہ مقبول جماعت مسلم لیگ کے ساتھ جڑ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ میاں صاحب کو سیاست میں باقاعدہ طور پر لانے والا شخص ضیاء الحق تھا۔ ضیاء الحق کے زمانے میں جب بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تھی، نواز شریف کو وزیر خزانہ بنایا گیا۔ پھر 1981 میں پنجاب مشاورتی بورڈ میں بھی شامل کیا گیا۔ یوں میاں صاحب 1981 تک پاکستان کی سیاست کا ایک اہم کردار بن چکے تھے۔ چونکہ میاں صاحب پنجاب کی ایک بااثر فیملی سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے ان کے اثر و رسوخ کو دیکھتے ہوئے 1985 میں پنجاب کا وزیر اعلیٰ مقرر کیا گیا۔ ضیاء الحق کا پلین کریش میں انتقال ہونے کے بعد مسلم لیگ بھی کریش کر گئی۔ یوں یہ پارٹی دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئی اور مسلم لیگ نون کی سربراہی نواز شریف کو مل گئی۔ اس وقت بے نظیر تیزی سے مقبول ہو رہی تھی، اس لیے 1991 میں ضیاء الحق نے سب سے طاقتور اور زیادہ آبادی والے صوبے پنجاب کا وزیر اعلیٰ نواز شریف کو مقرر کیا۔ اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان صاحب سے ان کے سیاسی اختلافات کا آغاز ہوا، کیونکہ وہ صدر کو مکمل بے اختیار کرنا چاہتے تھے۔ یوں میاں صاحب اور صدر صاحب کو استعفیٰ دینا پڑا۔ 1997 میں شریف صاحب کی وزارت کا دوسرا دور شروع ہوا، مگر اس دوران ان کا عدلیہ کے ساتھ اختلاف ہو گیا۔ اسی دوران انہوں نے اس وقت کے صدر فاروق لغاری کو استعفیٰ دینے پر مجبور کیا اور چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو بھی معزول کر دیا۔ نواز شریف کا دوسرے دورہ حکومت میں سب سے بڑا کارنامہ ایٹمی تجربات تھا۔ انہیں امریکہ سمیت پوری دنیا سے سخت دباؤ کا سامنا تھا، جبکہ امریکہ سے سخت معاشی پابندیوں کا بھی خطرہ تھا۔ مگر میاں صاحب نے 28 مئی 1998 کو پہلا جبکہ 30 مئی کو دوسرا تجربہ کر کے ہندوستان سمیت پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ یوں پاکستان اسلامی ممالک کی پہلی اور دنیا کی ایک بڑی ایٹمی طاقت بن کر ابھرا۔ 1999 میں شریف صاحب کے تعلقات فوج کے ساتھ اس وقت خراب ہوئے جب میاں صاحب کا کہنا تھا کہ
کہ انہیں طے شدہ حملوں سے آگاہ نہیں کیا گیا اور اس وقت کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے تمام فیصلے خود اکیلے کیے ہیں اور مسئلہ کارگل پر شریف صاحب کی پالیسی نے ان کے تعلقات آرمی، نیوی اور ایئر فورس تینوں کے ساتھ کشیدہ کر دیے۔ صورتحال تب گمبھیر ہوئی جب جنرل مشرف ایک غیر ملکی دورے پر تھے۔ شریف صاحب نے چیئرمین آف دی جوائنٹ اسٹاف اور چیف آف آرمی اسٹاف کو عہدے سے ہٹانے کی کوشش کی۔ بغاوت کے ڈر سے جنرل مشرف کے طیارے کو کراچی لینڈنگ سے روکنے کی کوشش کی گئی، تاہم پرویز مشرف کے نواب شاہ ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کے بعد انہوں نے اعلیٰ جنرلز کو ملک سنبھالنے کا آرڈر دیتے ہوئے نواز شریف کو گرفتار کرنے کا حکم دیا اور ملٹری کورٹ نے ان کے خلاف بغاوت، اغوا، اقدام قتل، ہائی جیکنگ، دہشت گردی اور کرپشن کے سنگین الزام لگا کر عمر قید کی سزا سنا دی، مگر سعودی گورنمنٹ کے شریف خاندان کے ساتھ اچھے تعلقات کی وجہ سے 10 سال کی جلاوطنی اختیار کر کے سعودیہ عرب چلے گئے۔ 2000 میں سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ میاں صاحب پاکستان آنے کے لیے آزاد ہیں۔ میاں صاحب خود ساختہ جلاوطنی کاٹنے کے بعد اسلام آباد پہنچے، مگر ان کا طیارہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر اترنے نہیں دیا گیا اور واپس جدہ ڈپورٹ کر دیا گیا، لیکن میاں صاحب دوبارہ ملک میں اسی سال پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ 2008 سے 2013 کے درمیان نواز شریف نے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر اتحادی حکومت قائم کی۔ اگست 2008 میں اتحادی حکومت نے پرویز مشرف کے احتساب کا فیصلہ کیا، جس کی وجہ سے اسی سال مشرف صاحب نے استعفیٰ دے دیا۔ اسی سال مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان ججز کی بحالی سے پیپلز پارٹی کے انکار پر یہ اتحاد بکھر گیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے نواز شریف اور شہباز شریف کو عوامی عہدے کے لیے نااہل قرار دے دیا۔ یہ فروری 2009 کی بات ہے۔ نواز شریف کو 2009 میں اپنے گھر پر نظر بند رکھوانے کی زرداری صاحب کی کوششوں کے بعد اگلے ماہ نواز شریف نے لانگ مارچ شروع کیا تاکہ برطرف ججز کو بحال کروایا جا سکے۔ مئی 2013 میں نواز شریف کو تیسری مرتبہ وزیر اعظم منتخب کیا گیا، مگر انتخابات میں دھاندلی کے الزامات لگے۔ شریف حکومت نے کراچی میں رینجرز کا آپریشن شروع کیا۔ 4 اپریل 2016 کو پاناما پیپرز لیک میں وزیر اعظم نواز شریف کی بیٹی مریم نواز کو 2 آف شور کمپنیوں کا بینیفیشر مالک قرار دیا گیا۔ اکتوبر 2016 میں پاناما پیپرز کیس سپریم کورٹ میں زیر سماعت آیا تاکہ نواز شریف خاندان پر منی لانڈرنگ اور ٹیکسز بچانے کے حوالے سے تحقیقات کی جا سکے۔ فیصلہ سنانے کے بعد سپریم کورٹ نے ایک مشترکہ تحقیقاتی ٹیم JIT کی تشکیل کا حکم دیا، جس نے نواز شریف کو کیپٹل F2E نامی دبئی کی ایک کمپنی کا چیئرمین پایا۔ 28 مئی 2017 کو سپریم کورٹ نے آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت صادق اور امین نہ پاتے ہوئے نااہل قرار دے دیا۔ نیو میاں صاحب نے اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے وزارت عظمیٰ اور پارلیمنٹ سے استعفیٰ دے دیا۔ فیصل آباد کے ایک آبائی علاقے دسوہا میں ایک بڑے روحانی شخصیت حضرت صوفی برکت علی لدھیانوی کا مزار شریف ہے۔ میاں صاحب اکثر بابا جی کے پاس تشریف لے جاتے۔ ایک دن بابا جی نے نواز شریف کے سامنے یہ پیشن گوئی کی کہ تم صرف 3 بار پاکستان کے وزیر اعظم بنو گے۔
اور نظر بھی ایسا ہی آ رہا ہے۔ نواز شریف کا شمار پاکستان کے پہلے 5 امیر ترین انسانوں میں ہوتا ہے۔ ان کی شادی 1970 میں مشہور کشمیری پہلوان گاما کی نواسی کلثوم سے ہوئی۔ ان کے 4 بچے ہیں، جن میں 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے شامل ہیں، جن میں حسن نواز، حسین نواز، مریم نواز اور آسمہ نواز شامل ہیں۔ مریم نواز کی شادی کیپٹن صفدر، جبکہ آسمہ نواز کی شادی سابقہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے بیٹے علی ڈار سے ہوئی۔ ایک اندازے کے مطابق شریف فیملی کے پاس اس وقت $1.5 کے اثاثہ جات موجود ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔